बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात बखैर और आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद में कहीं उनकी गलतियां हैं और उन गलतियों को वो दूर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जहां ये मुफीद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। दोस्तों साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो हुरूफ लीन पर मुश्तमिल है। हुरूफ लीन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक वाव लीन और दूसरा या लीन। वाव लीन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है वाव लीन के बारे में जो मैंने बनाया है, तो आपसे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर समाप्त फरमा लें। वालिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर जबर आ जाए तो वाव लीन बन जाता है। उसको नरमी के साथ जल्दी अदा करते हैं, जैसे औफी, हौला, सौमु, सौफा, कौसरा, शरौहु, या कौमी, मौऊदतु, हौलैनी। इस तरह की जो मिसालें हैं, ये इनमें आप देखिए कि वाव साकिन से पहले वाले हरूफ के ऊपर जबर है, लिहाजा कायदे के मुताबिक यहां पर वाव लीन बन रहा है और इसको नरमी के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा। आज का हमारा जो सबक है वो या लीन पर मुश्तमिल है। या कब लीन बनता है, उसकी पहचान क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, आज हम इंशाअल्लाह इसको देखेंगे। तो आइए बोर्ड पर हम इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाव लीन का कायदा यह है कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो वाव लीन बनता है और ऐसी सूरत में उसे नरमी के साथ जल्दी अदा पढ़ते हैं। उसी तरह से या लीन का भी कायदा है। या उस वक्त लीन बनता है जब या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो, तो ऐसी सूरत में या लीन बन जाता है। जैसे आई, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई, वई, रई, जई, सई, शई, सई, ज़ई, तई, ग़ई, आई, ग़ई, फ़ई, क़ई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, आई, यई। अब आप देखिए कि यहां पर जो मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें कायदे के मुताबिक या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो या लीन बन जाता है। अब आप देखिए कि इन मिसालों में हर जगह पर या साकिन है और या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, लिहाजा इसको नरमी के साथ जल्दी हम पढ़ेंगे। आई, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई, ज़ई, रई, ज़ई, सई, शई, सई, ज़ई, तई, ज़ई, आई, गई, फ़ई, तई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, आई, यई। यहां पर बाद लोग जो गलतियां करते हैं वो ये कि या लीन को या मद्दा की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। या मद्दा के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि जब या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो या मद्दा बन जाता है। ऐसी सूरत में हम उसे खींच कर पढ़ते हैं, जैसे ई, बी, टी, सी। ये मैंने आपको कायदा बताया था। या साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ जाए तो या मद्दा बनता है, खींच कर पढ़ा जाता है। लेकिन जब या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो ऐसी सूरत में या लीन बन जाता है, नरमी के साथ जल्दी पढ़ा जाता है, इसको खींचकर नहीं पढ़ते हैं। लिहाजा हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, आई, बई, तई, सई, जई, हई,
خی دئی رئی رئی، اس طرح پڑھنا غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، قاعدے کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ یا ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو ایسی صورت میں یا لین بنتا ہے، اسے نرمی کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس سبق کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ جیسے اینا، الیکم، بین یدیہ، اوحیت، لا ریب، عینین، اب آپ کے سامنے یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان مثالوں کو آپ قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیے۔ اینا، اب آپ دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا لگا ہے؟ زبر لگا ہے، لہذا اس کو ہم نرمی کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ اینا یعنی اینا ایسا نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ الیکم، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر یا لین بن رہا ہے۔ بین یدیہ، بین، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے با پر زبر ہے، لہذا یا لین بن رہا ہے۔ یدیہ، یدیہ، دئی، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، لہذا یا لین بن رہا ہے۔ اوحیت، او، او واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، یا لہذا واو لین بن گیا۔ حیت، حی، یا ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، لہذا یا لین بن گیا۔ تو یہاں پر دو لین ہے، ایک واو لین ہے اور ایک یا لین ہے۔ او حی، یہ دونوں لین ہے، واو لین یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر۔ لا ریب، لا کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو ایسی صورت میں الف حرف مد بن جاتا ہے اور اسے دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ریب، یہاں پر ری جلدی پڑھ رہے ہیں، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے را ہے، را کے اوپر زبر لگا ہے، اس لیے یہاں پر یا لین بن رہا ہے۔ تو لا ریب، عینین، عینین، یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو یا لین ہے، ایک آئی اور دوسرے نئی، یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ عینین۔ اب اس کو کوئی ایسا پڑھے عینین، عینین، تو بالکل غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ نرمی کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ عینین، اب اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اینا، الیکم۔ اب غلطی کس طرح سے لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب پڑھتے ہیں تو چونکہ ترنم کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اینا الیکم بین یدیہ اوحیت لا ریب عینین۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اگر ہم ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ این الیکم بین یدیہ اوحیت لا ریب عینین، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ یعنی جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ہم قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھیں کہ جو مخارج ہے اور جو قواعد ہیں ان قواعد کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ان قواعد کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ایسی صورت میں قرآن مجید ٹوٹل ہم غلط پڑھ رہے ہوں گے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغور سماعت فرمایا کریں اور ویڈیو کو اسکپ مت کیا کریں، ٹوٹل ویڈیو دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں
اور قواعد کو یاد رکھیں تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ آئے. ورنہ بسا اوقات آدمی قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے ثواب کی نیت سے، مگر قواعد نہ جاننے کی وجہ سے، قواعد میں غلطی کرنے کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ وہ ثواب کمائے، الٹا وہ گناہ کمانا شروع کر دیتا ہے. لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں کہ مولا کریم ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس طرح کی ہم دعائیں اپنے رب العالمین سے کرتے رہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے یا علم اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین اس کار خیر میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.